یہاں آپ کے بابے دعوے کرتے ہیں، بابے تو سر کتنے نظر بھی نہیں آتے دور دور تک. یہاں وقت کا پیغمبر، اولو العزم پیغمبر، 5 اولو العزم پیغمبر ہیں سورہ شورا کے اندر. نمبر 1 امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نمبر 2 سیدنا ابراہیم علیہ السلام. نمبر 3 سیدنا نوح علیہ السلام. نمبر 4 سیدنا موسیٰ علیہ السلام. اور نمبر 5 سیدنا عیسیٰ علیہ السلام علیہم السلام اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یہ بیسٹ درود ہے جو قرآن میں سورہ الصافات کی آخری 3 آیات ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ موسیٰ اب میں تجھے ایک ایسے بندے سے ملواؤں گا جس کے پاس ایسا علم ہے جو میں نے تجھے بھی نہیں دیا ہوگا. اللہ. اور اس کے لیے نشانی مقرر کی کہ تم اپنے ساتھ ایک بھنی ہوئی مچھلی رکھ لینا، اس کے ذریعے ہم نشانی ظاہر کریں گے اور ہمارے اس بندے سے تمہاری ملاقات ہوگی اس جگہ پر جہاں پر 2 دریا آ کر ملتے ہیں، وہاں پر تمہیں ہمارا وہ بندہ ملے گا. یہ جتنی باتیں میں نے کی ہیں یہ بخاری اور مسلم میں. قرآن میں جو واقعہ سٹارٹ ہوتا ہے وہ اس کے بعد سٹارٹ ہوتا ہے، اور اس میں یہ نہ تو حضرت خضر کا نام ہے، بخاری مسلم میں حضرت خضر کا نام آیا ہوا ہے، اور قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس ساتھی کا نام بھی نہیں ہے جس کو وہ اپنے ساتھ اسسٹنٹ کے طور پر لے کر گئے تھے، لیکن بخاری مسلم میں اس کا نام آیا جوشوا، یوشع ابن نون، جو ان کے صحابی تھے اور بعد میں موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے وقت اللہ نے ان کو پیغمبر بنا دیا اور وہ جانشین، خلیفہ اول بھی بنے اور جانشین بھی بنے اور پیغمبر بھی بنے. یوشع ابن نون علیہ السلام. قرآن میں سٹارٹ سورہ الکہف کی آیت نمبر 60 سے یہاں سے ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے، وہ یاد کرو وہ وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس نوجوان ساتھی سے کہا کہ رخت سفر باندھ دو، ہم نے ایک سفر کرنا ہے اور میں اس وقت تک سفر کرتا رہوں گا جب تک کہ میں اس مقام پر نہ پہنچ جاؤں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی کے ذریعے آگاہ کیا ہے. تو وہ دونوں چل پڑے. اب یہ جو آگے کی سٹوری ہے نا یہ ساری قرآن کے اندر آتی ہے، لیکن کانٹیکسٹ بخاری مسلم میں تھا. تو وہ اپنا ساز و سامان ساتھ رکھتے ہیں، راستے کا کھانا بھی. آپ کے بزرگ جو ہے وہ کئی سال تک بغیر کھائے پیے زندہ رہتے ہیں. جو بزرگوں کے بزرگ ہیں وہ اپنا کھانا بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں. یہ میں آپ کو ساتھ ساتھ فرق بتاؤں گا. کیوں؟ تاکہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. یہ تو چھوٹی چیز ہے. بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کا جب 40واں سال شروع ہوا تو حضرت ختیجہ بھی نبی علیہ السلام کو کھانا باندھ کے دیا کرتی تھی غار حرا میں جانے کے لیے. نبی علیہ السلام بھی اپنا کھانا ساتھ لے کے جاتے تھے. آپ کو کہانیاں کروائی گئی ہیں، تو جس کو کوئی زیادہ زوم ہے نا تو اس کا مکہ پانی بند کرتے ہیں، تو اب کیمرے کے سامنے اس کو لے آتے ہیں نا، وہ اس طرح کی روحانیت دکھائے نا ہمیں. سب جھوٹ ہے سر. قرآن میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں کے بارے میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 75 میں کیا آیا کہ عیسیٰ اور ان کی ماں روٹی کے محتاج تھے، وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے. ایسوں کو اپنے نفع و نقصان کا مالک سمجھ رہے ہو جو خود روٹی کے محتاج ہیں. بڑی ڈاڈی آیت ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام بھی روٹی کے محتاج ہیں. تو آپ کے سارے بزرگ بابے جو اکثر ہے ہی جعلی ہیں، وہ اصلی بھی ہوں تو موسیٰ علیہ السلام کی جوتیوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی جوتیوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے. تو وہ رخت سفر لے کے چلتے ہیں، بھنی ہوئی مچھلی، اور ایک جگہ وہ راستے میں آرام کرنے کے لیے چٹان کے پاس کھڑے ہوتے ہیں. تو قرآن میں تو بس اتنا ذکر ہے، بخاری مسلم میں آتا ہے کہ وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اونگ آ جاتی ہے، اور اسی دوران وہ جو مچھلی بھنی ہوئی مچھلی ہے، قرآن میں یہ ذکر بھی ہے کہ وہ بھنی ہوئی مچھلی جو ہے وہ زندہ ہو کے پانی کے اندر چلی جاتی ہے. یہ اب وہ نشانی تھی مردے کا زندہ ہونا. یہ منظر یوشع ابن نون دیکھ رہے ہوتے ہیں
لیکن وہ موسیٰ علیہ السلام کو بتاتے نہیں کیونکہ وہ ان کے آرام میں خلل سمجھتے ہیں. جب موسیٰ علیہ السلام اٹھتے ہیں تو یوشع ابن نون بھول جاتے ہیں یہ بات, اور سورۃ الکہف میں یہ آتا ہے کہ وہ جب بعد میں ان کو جا کے یاد آتا ہے وہ کہتے ہیں مجھے شیطان نے بھلا دیا. آگے جب چلتے ہیں نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مجھے تھکاوٹ ہو رہی ہے تو وہ جو کھانا ہے وہ تو کھلاؤ نا مجھے. تو وہ کہتے ہیں حضرت وہ کھانا تو جب ہم وہاں رکے تھے نا چٹان کے پاس تو وہ مچھلی جو ہے نا میں نے دیکھا وہ زندہ ہوئی اور پانی میں چھلانگ لگی, اور نہ کیا تیرا بھلا ہو جائے اللہ دے بندے, وہی تو وہ جگہ تھی جہاں میں وہ بندہ ملنا تھا. تو قرآن کے الفاظ ہیں وہ الٹے قدم واپس پلٹتے ہیں. اب موسیٰ علیہ السلام کو بھوک بھی بھول جاتی ہے کیونکہ اصل تو چیز وہ ہے. اچھا, ڈاکٹر سرار صاحب جب یہ واقعہ بیان کر رہے تھے نا بیان القرآن میں تو کہتے ہیں کہ یہاں پہ علماء اور بزرگوں نے بتایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھکاوٹ اس لیے ہوئی کہ وہ اس سے آگے چلے گئے تھے جو اللہ نے ان کے لیے جگہ مقرر کی تھی, پہلے ان کو تھکاوٹ نہیں ہوئی. تو اب وہ فوت ہو چکے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, ہمارے استاد ہیں. سر یہ بخاری مسلم میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھکاوٹ اس لیے ہوئی کہ وہ اس مقام سے آگے چلے گئے تھے, یہ بزرگوں نے نہیں فرمایا. ٹھیک ہے, ہمارے ہاں احادیث بھی بزرگوں کے نام سے ہیں, ان بزرگوں کے کہ جنہوں نے حدیثوں کے ترجمے بھی کبھی نہیں کیے, پڑھنا تو دور کی بات. سر بخاری کا پہلا ترجمہ 1920 میں ہوا ہے, آج 100 سال بمشکل ہوئے ہیں, اور اسلام آئے ماشاءاللہ آپ کہتے ہیں 1000 سال ہو گئے. یہ 1000 سال بزرگ کیا کرتے رہے, نہ قرآن ٹرانسلیٹ کیا ہے نہ بخاری کیا ہے, آپ کہتے ہیں خدمات ہیں دین کے لیے. تو پھر میں اور طرف چل رہا ہوں. صلاۃ بر محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اچھا, وہ واپس آتے ہیں تو اس جگہ پہ ایک شخص